السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن، حدیث اور فقہی مسائل کا نورانی پیغام۔ آپ دیکھ رہے ہیں مفتی ارشد میر کا یوٹیوب چینل علم کا سفر۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سبق نمبر 6 کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے آج دعا کے تعلق سے قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث مبارکہ اور ایک فقہی مسئلہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے اور قرآن کی آیت، احادیث مبارکہ اور فقہی مسئلہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی آیت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ ترجمہ سنیے۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں۔ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ مختصر تشریح سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہے، وہ ہر دعا سنتا ہے، خاص طور پر جب بندہ دل سے اور یقین کے ساتھ مانگتا ہے۔ اللہ سے مانگنا ایمان کی علامت ہے۔ ہم جب بھی دعا کریں تو دل سے دعا کریں اور یقین کے ساتھ دعا کریں۔ دل سے اور یقین سے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور آپ کو عطا کرے گا اور مجھے عطا کرے گا۔ اس تعلق سے حدیث سنیے۔ حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ عبادت کا اصل مقصد اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، اور دعا اسی تعلق کا سب سے خالص اظہار ہے۔ جو شخص اللہ سے مانگتا ہے وہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے تاکہ ہم بھی اللہ کے قریب ہو جائیں۔ ایک فقہی مسئلہ سماعت فرمائیں۔ نماز کے بعد دعا کا حکم۔ سوال یہ ہے، کیا فرض نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنا سنت ہے یا نہیں؟ اور کیا دعا ہر نماز کے بعد ضروری ہے؟ جواب سنیے۔ نماز کے بعد انفرادی دعا کرنا جائز ہے، یعنی سب اپنا الگ الگ دعا کرے، اس کو انفرادی کہتے ہیں۔ نماز کے بعد انفرادی دعا کرنا جائز ہے اور یہ سنت سے ثابت ہے، چاہے بندہ ہاتھ اٹھائے یا دل میں مانگے، یہ عمل پسندیدہ ہے۔ دوسری بات، ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا یعنی امام کے ساتھ بلند آواز میں کرنا اگر عادت بنا لی جائے تو یہ بدعت شمار ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ایسا معمول ثابت نہیں۔ تیسری بات سنیے، کبھی کبھار اجتماعی دعا ہو جائے تو جائز ہے، مگر اسے لازم سمجھنا یا روزانہ کا معمول بنانا درست نہیں۔ نماز کے بعد انفرادی دعا سنت ہے، لیکن ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا کا مستقل معمول بنانا یہ بدعت ہو جاتا ہے۔
دعا کی حقیقت سمجھانے کے لیے ایک مثال سے میں آپ حضرات کو سمجھا رہا ہوں۔ ایک بچہ بازار میں اپنے والد کے ساتھ جا رہا تھا۔ راستے میں جب کوئی خوبصورت کھلونا دیکھتا تو اپنے والد کا دامن پکڑ لیتا اور کہتا، ابو یہ چاہیے۔ کبھی گڑیا، کبھی گاڑی، کبھی غبارہ، طرح طرح کے، لیکن والد ہر چیز فوراً نہیں لیتے۔ بعض چیزیں لیتے، بعض چیزیں بعد میں خریدتے، اور بعض بالکل نہیں لیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کچھ چیزیں بچے کے لیے فائدہ مند ہیں، کچھ چیزیں نقصان دہ ہیں، اور کچھ چیزیں ابھی نہیں بعد میں بہتر ہے۔ اسی طرح ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ سنتا ہے، ضرور سنتا ہے، لیکن کچھ دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، کچھ دعا میں دیر ہوتی ہے لیکن بہتر وقت پر ملتی ہے، اور کچھ قبول نہیں کی جاتی کیونکہ وہ ہمارے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے۔ لیکن جو بات یقینی ہے، اللہ سن رہا ہوتا ہے اور بہترین فیصلے کر رہا ہوتا ہے۔ دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، یا تو مانگی گئی چیز ملتی ہے یا اس سے بہتر ملتی ہے، یا کسی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے، یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے۔ شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔